اٹالین کھانے کا اٹلی سے مجھے صرف صوفیہ لورین کی حد تک دلچسپی ہے. بس اس کے بعد گئے نا اٹلی آپ؟ نہیں اٹلی کبھی نہیں گیا. ہاں اٹلی کبھی نہیں گیا. بڑی دلچسپ جگہ. میں یورپ میں صرف زیورک اور انگلینڈ میں کیمبرج گیا تھا, لندن گیا, امریکہ خاصا گھوما ہوں کیونکہ میری بیٹیاں وہاں ہیں, اور پھر اکثر وہاں سے دعوت نامے کوئی جھوٹے منہ بھی اگر بلا لیتا ہے نا امریکہ سے تو چلا جاتا ہوں کیونکہ بیٹیاں وہاں ہیں دونوں. کوئی بھی موقع How many daughters? Well, I've got 2 daughters and 3 grandchildren. I'm trying to learn to behave like a grandfather. لیکن آپ کی طرح میری بھی ہنسی نہیں رکتی. So tell me, آپ بتا رہے تھے کہ ایک بہت مزے کا واقعہ ہوا تھا گوا میں آپ کے. ہاں یہ آپ کو کیسے پتا چلا؟ آپ اخبار تو پڑھتی نہیں. میرے خیال میں پڑھتی ہوں گی کیونکہ اخبار میں یہ سب چھپا تھا. یہ آپ نے پڑھا ہے. یہ اڑتی خبر آئی تھی ایسی اس کمرے میں سے, ادھر سے کسی نے آپ سے کہا. اچھا بھائی ہوا یہ کہ ہم گوا گئے تو اکیلے گئے اور اپنے پیسوں سے گئے بمبئی سے. تو ایک ہوٹل نووا گوا نام کی کوئی 3 اسٹار ہوٹل تھا, صاف ستھرا. اور وہاں پر جیسی ہم نے بستر پہ اپنا سامان رکھا تو ہمارے ایک دوست ہیں جاوید اختر, ان کی بیگم شبانہ اعظمی, ان لوگوں نے بتایا تھا کہ فلاں بیچ پہ آپ جائیے تو وہاں مچھلی کا سالن بہت اچھا ہوتا ہے. تو خیر ہم ڈھونڈتے ڈھانڈتے پہنچے. جب واپس لوٹے تو 11 بج گئے تھے. کھانا کھایا تھا رات کے 11 بجے. سوتے میں ایک دم خیال آیا کہ بھائی یہ ہم نے جو لکھا تھا فارم جب بھر رہے تھے ہوٹل کا, اس زمانے میں کمپیوٹرز اتنے عام نہیں تھے, آپ کو کارڈ بھرنا پڑتا تھا. تو اس میں ہم نے PAKIS لکھ رہے تھے. تو وہ ایک ریسپشنسٹ تھے, انہوں نے ٹپکل گوون انداز سے او مین ڈونٹ رائٹ پاکستانی, جسٹ رائٹ انڈین بیکاز دین یو وونٹ ہیو ٹو پے ان فارن کرنسی. تو میں نے کہا چلیے ٹھیک ہے. اس زمانے میں ڈالرز اتنی آسانی سے تھوڑی ملتے تھے. وہ بولٹن مارکیٹ جائیے آپ ڈھونڈیے کہ یہ کون ڈالرز دیتا ہے, پھر وہ آپ کو گلی کے نکڑ پہ لے جائے گا, چپکے سے پیسے آپ اس کی جیب میں ڈالیے, وہ ڈالر آپ کو دیتا تھا. خیر تو قصہ مختصر یہ ہے کہ جب ہم ایک دم خیال آیا کہ رات کو 12 بجے کے قریب کہ بھائی یہ تو بڑی مصیبت ہو سکتی ہے, کیونکہ ایک بک سیلر اسی طریقے سے دلی میں پھنس گیا تھا. اس نے غلط ڈیکلیریشن دیا تھا. اچھا اس کو چھڑوایا اس شخص نے جس سے اس نے ادھار پہ کتابیں لی تھی. تو اگر وہ چھوٹتا نہیں تو ان کو پیسے نہیں دیتا. میں نے تو کسی سے ادھار لیا نہیں تھا. تو بس یہ تھا کہ امیگریشن والے ادھار کھائے بیٹھے رہتے ہیں کہ اس کو پکڑ یہ اس کو پکڑ. تو بڑے ایک دم ڈر لگا کہ بھئی میں پکڑا جاؤں گا تو یہاں تو دلی یا بمبئی یا کلکتہ اگر ہوتا تو اور بات تھی, چھڑانے والے ہوتے. تو آیت الکرسی پڑھنے کی کوشش کی بہت عرصے کے بعد, تو وہ بھی پوری طرح سے یاد نہیں آ رہی تھی. خیر بہرحال کسی نہ کسی طریقے سے پڑھی, ابھی ختم بھی نہیں کی تھی کہ دروازے پہ نوک ہوا. اور میں نے دروازہ کھولا, میں سمجھا آ گئی انٹیلیجنس والے. تو دروازہ کھولا تو ایک سردار جی دھاڑ سے آ کے سیدھا میرے بستر پہ. میں نے کہا کہ سردار جی یہ آپ میرے کمرے میں کیوں آئے؟ کہنے لگے یہ سوال تو میں آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں, آپ میرے کمرے میں کیا کر رہے ہیں؟ میں نے کہا سردار جی یہ میرا کمرہ ہے, یہ دیکھیے یہ میرا سامان رکھا ہوا ہے. اچھا تو میرا سامان باہر پھینک دیا؟ میں نے کہا نہیں سردار جی آپ کیا بات کر رہے ہیں, یہ میرا کمرہ ہے, خدا کے واسطے آپ جائیے. کہنے لگے دیکھیے میری شرافت دیکھیے, میں تو آپ سے نہیں کہہ رہا ہوں کہ آپ جائیے, آپ صوفے پہ بیٹھیے, آپ ادھر لیٹ جائیے, بڑا بستر ہے, مجھے کوئی حرج نہیں. میں نے کہا آپ کے کمرے کا نمبر کیا ہے؟ کہنے لگے 343. تو میں نے کہا یہ 344 ہے. تو سردار جی کہنے لگے بڑے ہوشیار ہو, نمبر پلیٹ بھی بدل دی. اب میری جان مصیبت میں. میں نے کہا کہ جان چلی جائے گی چاہے مجھے پکڑ لے امیگریشن والے اور 3 سال قید کریں, لیکن میں تو اب ان سردار جی کے ساتھ کمرے میں نہیں رہوں گا. سردار جی کچھ تھوڑا پیے ہوئے تھے, بلکہ تھوڑے سے زیادہ پیے ہوئے تھے. تو اب ہم نے سوچا کہ ان سے پیچھا کیسے چھڑائے. تو ذرا سا دروازہ کھولا تو سردار جی کہہ لے کہ کہاں جا رہے ہو, بتی بجھا دو, مجھے سونا ہے. تو میں نے کہا کہیں نہیں جا رہا.
اور اس کے بعد یہ ہوا کہ ایک ویٹر وہاں سے گزر رہا تھا، تو میں نے کہا ویٹر سے 10 روپے رکھا، میں نے کہا اس سے مصیبت چھوڑ، کہنے لگے روز کسی کے کمرے میں گھس جاتا ہے یہ۔ اس نے ان کو آدھی بوتل خالی وسکی یا برینڈی پتہ نہیں کسی چیز کی وڈکا دکھائی، تو سردار جی بالکل ان کے پیچھے پیچھے بس ہاں، اور مجھے ویٹر نے بوتل دکھائی، سردار جی پیچھے، تو کہنے لگ گیا ویٹر کہ اب فوراً چٹخنی لگا دیجئے، لاک کر دیجئے اندر سے۔ تو سردار جی کہنے لگے میں پھر آؤں گا جاتے جاتے، پھر پتہ نہیں وہ کہاں غائب ہو گئے۔ 2 دن بعد، 2 دن تک وہ نظر نہیں آیا۔ 2 دن بعد جب میں ایئر کرافٹ پہ چڑھا تو دیکھا وہ اخبار پڑھ رہے تھے، مجھے دیکھ کے انہوں نے سامنے اخبار کر دیا۔ تو اس قسم کے بڑے مزے کے واقعات ہوتے ہیں۔ ان سے گفتگو نہیں ہوئی پھر؟ نہیں، انہوں نے اوائڈ کیا، پھر ان کے لیے ذرا ایمبیرسنگ ہو سکتا تھا۔ تو اس طرح کے تو ایسے کافی ہوں گے۔ بہت زیادہ آپ نے ٹریول کیا یا؟ دیکھیے مجھے بہت زیادہ بہت دلچسپی لوگوں سے ہے، مثلا جگہوں سے اتنی نہیں ہے، جگہوں سے زیادہ اتنی نہیں۔ تاج محل نے بہت اپیل کیا، مثلا کوالالمپور ایئرپورٹ پہ مجھے ایک صاحب ملے جو ان کی گرل فرینڈ بھی ساتھ تھیں، وہ تھے شاید انگریز تھے، رہتے سنگاپور میں تھے، تو شیف تھے وہ، اور اتنا پیسہ کماتے تھے کہ ہم آپ اور میرے خیال میں ہم دونوں کے خاندان والے بھی ملا کے اتنا نہیں کماتے ہوں گے۔ اور وہ صرف 3 دن سنگاپور میں کھانا پکاتے تھے کسی ہوٹل میں، 2 دن کوالالمپور میں، اور قریب تھا۔ تو میں نے ان سے پوچھا، جب دوستی ہوئی، ان کی گرل فرینڈ بھی بیٹھی ہوئی تھی، تو میں نے کہا کہ بھئی یہ بتائیے کہ آپ کو کس کے ہاتھ کا کھانا پسند ہے، ان کے ہاتھ کا؟ تو کہنے لگے نہیں بھائی ان کے ہاتھ کا نہیں، دیکھیں گرل فرینڈز بدلتی رہتی ہیں، اماں نہیں بدلتی، مجھے تو اپنی اماں کے ہاتھ کا کھانا پسند ہے۔ تو اس طرح کے بڑے دلچسپ لوگ ملے، اور خاص طور پہ جب ایسی جگہ جائیے جہاں پر کہ لوگ انگریزی نہیں سمجھتے، کوئی اور زبان بولتے ہیں، تو جب وہ انگریزی نہیں سمجھتے، کوئی اور زبان بولتے ہیں، تو میں ان سے اردو میں بولنے لگتا ہوں۔ ان کا کیا ری ایکشن ہوتا ہے؟ ہاں، وہ جب نہ انگریزی سمجھے نہ اردو، تو خواہ انگریزی بول کے اپنے جبڑے دکھانے کی کیا ضرورت ہے؟ ایگزیکٹلی ہے نا؟ لیکن آپ لکھتے انگریزی میں؟ ہاں، نہیں میں لکھتا بھی انگریزی میں ہوں، میں نے پڑھائی بھی انگریزی ادب پڑھایا 4 سال، اور پھر یہ میری بیوی تو خیر کافی پڑھاتی رہی ہیں، اور آج بھی، اور وہ خاصی مقبول استاد ہے، اور میں شاید اتنا کامیاب نہیں رہا، لیکن آپ کے اسٹوڈنٹ سے پوچھنا پڑے گا۔ ہاں، وہ تو لیکن پڑھائے ہوئے بھی تو کافی عرصہ ہو گیا۔ اور ہوتا یہ تھا کہ عموماً وہ اسٹوڈنٹس جو ہوتے تھے، وہ بی کام کے مثلاً اسٹوڈنٹس تھے، تو وہ بینک میں کام کر رہے ہیں، وہ آتے ہیں، تو زیادہ تر اسٹوڈنٹس مجھ سے عمر میں بڑے تھے، تو اس وقت ہوتا یہ تھا کہ جب نئی کھیپ آتی تھی طالب علم کی، تو میں ان کو ایگزسٹنشلزم پہ ایک لیکچر دے دیتا تھا جو ان کے سر کے اوپر سے گزر جاتا تھا، لیکن وہ پھر اس کے بعد وہ امپریس ہو جاتے تھے، اور کم بختوں نے میرا نام پتہ کیا رکھا تھا؟ بتائیے گا نہیں کسی کو، منّے سر۔